مناہل فاطمہ بیگم کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ مما کیسی طبیعت ہے باپ کی؟ اس نے ایک دم یہ سوال کیا اور اس انداز میں کیا کہ ان دونوں نے پہلے اسفندیار کو دیکھا پھر ایک دوسرے کو۔ مناہل مسکرا کر وہاں سے اٹھ کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسفندیار بالکل ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں خوشی سے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا۔ اسفی میرے بچے، جانتے ہو کتنے سال میں تڑپی ہوں اس ایک لمحے کے لیے۔ میں بھی بہت تڑپا ہوں ان سالوں میں، ماں کے ہوتے ہوئے بھی ان کے بغیر زندگی گزاری ہے میں نے۔ نہیں جانتا کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا، پر تباہ کر دی اس نفرت نے میری زندگی۔ اس نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، مجھے معاف کر دو میرے بچے۔ انہوں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ کیوں کر رہی ہیں اور گناہگار؟ اسفندیار نے ان کے ہاتھ نیچے کر کے کہا تھا، آپ معاف کر دیں مجھے۔ اسفندیار نے ان کی گال سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، میں نہیں جانتا جو برسوں پہلے ہوا وہ سچ تھا یا جھوٹ، مگر اس سے نقصان صرف مجھے اور آپ کو ہوا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے دور ہوئی اور ایک بچہ اپنی ماں سے۔ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے جتنی بھی تکلیف ہوئی آپ کو۔ اس نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، نہیں میری جان، بھول جاؤ جو ہوا جیسے ہوا۔ مجھے میرا بیٹا واپس مل گیا، مجھے اور کیا چاہیے؟ انہوں نے اس کا ماتھا چوما تھا اور پھر اس کی آنکھیں۔ مناہل مسکراتی ہوئی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب یہ رونا بند کریں، ویسے ہی کچھ گھنٹے ہیں میرے پاس۔ اسفندیار ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ کچھ گھنٹے؟ کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی، میچ کے سلسلے میں امریکہ جا رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور مناہل کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ حد ہوتی ہے، اتنی دور جا رہے ہو، کب آؤ گے واپس؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ اسفندیار نے خالی آنکھوں کے ساتھ پہلے انہیں اور پھر مناہل کو دیکھا تھا۔ آپ دعا کریں گی میری جیت کے لیے؟ اس نے پوچھا تھا۔ کیوں نہیں میرے بچے، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب کرے۔ انہوں نے دعا دی تھی۔ آمین، وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ آپ آرام کریں، اب میں پیکنگ کر لوں، اس نے کہا تھا اور وہ اٹھا تھا۔ میں مدد کرواتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام کریں، میں کر لوں گا، اس نے ان کو واپس بٹھایا تھا اور بولا تھا۔ مناہل اس کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اسفندیار رکے، اس نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا تھا۔ وہ رکا تھا مگر پلٹا نہیں تھا۔ کیوں چھپا رہے ہیں آپ سب؟ انہیں کچھ ہو گیا تو کیا کروں گا میں؟ زندگی بھر پہلے ہی میں ان کو کوئی خوشی دے نہیں پایا، اور اب مرتے ہوئے بھی۔ چپ! کیوں لا رہے ہیں بار بار ایسی باتیں اپنے زبان پر؟ خدا کے لیے نہ کریں ایسی باتیں۔ جائیں یا پیکنگ کریں، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا تھا۔ دیکھ بھی نہیں سکتا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ آپ خود جائیں گے یا میں اندر سے انٹی کو بلاؤں؟ اس نے پوچھا تھا۔ میں چلا گیا نا تو پچھتائیں گی، اس نے مسکرا کر کہا تھا، اور مناہل کو لگا تھا اس کا دل کسی نے مٹھی میں زور سے بند کر دیا ہو۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اسے اپنی بھی تو پیکنگ کرنی تھی، اسے بھی تو جانا تھا آج اس کے جانے کے بعد۔ اسفندیار کی فلائٹ رات 12 بجے کی تھی۔ 9 بجے کا وقت تھا جب رابعہ بیگم اپنے بچوں کے ساتھ وہاں سے جا چکی تھیں۔ حاشر اور حارث دونوں اسفندیار کے ساتھ ایئرپورٹ جا رہے تھے۔ مناہل کو بھی بہت کہا انہوں نے ساتھ چلنے کا، مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ 10 بجے وہ لوگ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے تھے۔ عائشہ کو بھی جب پتہ چلا اس کے جانے کا تو وہ بھی آ گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ مناہل اس کو آخری بار خدا حافظ کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اسے اپنا سانس اکھڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ وہ اپنا سینہ مسلتی ہوئی ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اس حقیقت کا علم تو مجھے شروع سے ہی تھا، پھر کیوں میرا دل اس کو ماننے سے راضی نہیں ہے؟ مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت۔ وہ دبی آواز سے رونے لگی تھی۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی کتنی محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ ہمیشہ سے میں نے انسانی محبت میں شدت اختیار کرنے سے پناہ مانگی ہے، پھر کیوں میں نے محبت کر لی تم سے؟ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے، مگر کبھی تمہیں بتا نہیں پاؤں گی۔ ہر وہ چیز جو مجھے پسند آتی ہے وہ کیوں کھو جاتی ہے؟ اللہ پاک، کیوں ہر وہ چیز میرے قریب آتی ہے جو میں پانا چاہتی ہوں اور جس سے میں محبت کرتی ہوں، کیوں دور ہو جاتی ہے وہ چیز مجھ سے؟ بچپن میں ماں باپ کا پیار نصیب نہ ہوا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں کی طرح زندگی گزاری ہے۔ پھر ایک دوست ملی جس میں مجھے اپنا ہر وہ رشتہ نظر آتا تھا جس سے میں محروم تھی، پھر آپ نے اس کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ کیوں؟ میں بھی تو تیری ہی بندی ہوں نا۔ میری تکلیف پھر کیوں دن بہ دن کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اگر یہ امتحان ہے تو میرے اللہ ختم کر دے اسے۔ میری ہمت ختم ہو گئی ہے، میرے دل میں
میرے دل کے شاید کسی کونے میں یہ امید تھی کہ حقیقت بدل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ پاک ہر بار میں نے آپ کی مصلحت پر آمین کہا ہے، پر اللہ پاک میں کیا کروں، اس بار میرا دل نہیں مان رہا، میرا دل بند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنی اوقات سے باہر سوچ لیا ہے، جبکہ میں تو اپنی زندگی کی پہلی سانس سے ہی جانتی تھی میرا نصیب اکبر ہے۔ اپنے نصیب سے لڑ کر میں نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے ہیں، صرف اس امید کے ساتھ کہ دعاؤں سے نصیب بدلا بھی تو جا سکتا ہے، مگر شاید میں گناہ گار ہی اتنی ہوں کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہیں ہو پا رہی۔ اللہ پاک میں جانتی ہوں آپ ہم سے بہتر لے کر بہترین نوازتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے میرا بہتر ہی بہترین کر کے نواز دیں، مجھے اسفندیار دے دیں۔ اس کی آنکھوں کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے، وہ تھک کر بیٹھ گئی تھی، ایک لمبا سانس لیا تھا اور کھڑکی سے نظر آتے آسمان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنا بیگ لیے فاطمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے نہ سمجھی سے اس کا بیگ دیکھا تھا۔ کہیں جا رہی ہو بیٹا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی آنٹی، میں اپنے گاؤں واپس جا رہی ہوں، اس نے بتایا تھا۔ اتنا اچانک؟ سب ٹھیک تو ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ جی آنٹی، کافی ٹائم ہو گیا گھر نہیں گئی، بس اس لیے فی الحال جاب چھوڑ دی تھی تو سوچا گھر چکر لگا لوں۔ اوہ، ایک دم اکیلا کر دیا مجھے آپ سب نے، پہلے عائشہ، پھر اصفی اور اب آپ، انہوں نے کہا تھا۔ ارے امی، اکیلی کب ہیں آپ؟ مناحل تم جاؤ، میں ویسے بھی امی کو ساتھ لے جانے ہی والی تھی، عائشہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ، مناحل بولی تھی۔ ارے بھائی، میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، ماں بیٹیوں کے گھر نہیں رہتی۔ بیٹی کے گھر نہ صحیح، بیٹے کے گھر تو چلیں گی نا، جب تک اصفی یا مناحل واپس نہیں آتے، علی عائشہ کا شوہر بولا تھا۔ مناحل نے اسے سلام کیا تھا۔ بالکل، بس کچھ نہیں سننا، آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، عائشہ بولی تھی، اور مناحل مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا تھا۔ آنٹی، اب مجھے اجازت دیں، گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے، مناحل نے کہا تھا۔ جلدی واپس آنا بیٹا، میں انتظار کروں گی آپ کا، اور میرا نمبر ہے نا آپ کے پاس، رابطے میں رہنا میرے ساتھ۔ انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا اور کہا تھا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور بہت شکریہ اتنا پیار محبت دینے کا۔ مناحل نے کہا تھا۔ بیٹیاں ماؤں کو شکریہ نہیں کہتی، انہوں نے اس کا گال چھوا تھا اور کہا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی اور عائشہ سے مل کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور بھری آنکھوں سے مسکرا کر اس نے اوپر اسفندیار کے کمرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا ملنا، کسی عہد مہربانی میں، کسی خواب کی یقین میں، کسی اور زمین میں، کسی اور آسمان میں۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتی ہوئی گھر سے نکل گئی تھی۔ کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو الگ ہونا پڑتا ہے۔ وہ چلی گئی تھی اسفندیار کی اس خوابوں کی دنیا سے اپنی اصل دنیا میں۔ وہ بس اسٹاپ پر پہنچی تو اکبر وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ آخر آ ہی گئی تم واپس، اکبر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آنا ہی تھا، کہاں جا سکتی تھی بھاگ کر، اس نے کہا تھا۔ امید نہیں تھی ویسے اس بار مجھے کہ تم اتنی شرافت سے آ جاؤ گی، اکبر نے کہا تھا اور گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ مناحل نے خاموشی سے آگے چلتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑے اس بڑے بیگ کو۔ دماغ میں کینسر ہے، ہاتھوں میں نہیں، آپ کے بیگز تو اٹھا ہی سکتا ہوں۔ اسفندیار کی آواز اسے سنائی دی تھی، وہ خاموشی سے اس بیگ کو گھسیٹتے گاڑی تک لے جا رہی تھی۔ اس نے اسے ایک بار بھی بیگ پکڑنے کا نہیں کہا تھا، وہ اکبر تھا، اسفندیار نہیں۔ ڈگی کھول دی ہے میں نے، بیگ رکھو۔ اکبر گاڑی میں بیٹھا تھا اور مناحل کو کہا تھا۔ مناحل نے بہت مشکل بیگ اٹھا کر ڈگی میں رکھا تھا اور گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ بڑی چپ ہو آج، زبان درازی بھی نہیں کر رہی، زبان وہیں تو نہیں چھوڑ آئی، اکبر نے پیچھے اسے دیکھ کر کہا تھا، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی تھی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سب وہیں تو رہ گیا تھا، میری سارا، میری زندگی اور اسفندیار۔ گاڑی میں باقی رستہ وہ خاموش رہی اور 20 منٹ بعد یہ لوگ جہانگیر ہاؤس پہنچے۔ وہ گاڑی سے اتری تھی، ایک عجیب وحشت ہوئی تھی اسے۔ وہ اپنا بیگ لیے اندر داخل ہوئی تھی، اکبر جا چکا تھا۔ سامنے ہی ڈائننگ روم میں راشدہ بیگم، مناحل کی ستیلی ماں موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر منہ بنا کر وہ اٹھ گئی تھی۔ مناحل نے انہیں سلام کیا تھا۔ آ گئی مہرانی، ہو گئی تمہاری آوارہ گردی ختم، مجھے تو امید ہی نہیں تھی تم آؤ گی بھی، راشدہ بیگم نے کہا تھا، اور وہ خاموش ہو گئی تھی۔ چلو ساتھ جا کر سو جاؤ، اب صبح کالج بھی جانا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ابو کہاں ہیں؟ اس نے ساتھ سے پوچھا تھا۔
ابو سو گئے ہیں، آپ بھی آرام کریں، تھک گئی ہوں گی، سعد نے کہا تھا، اور مناہل خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسفندیار کی سرجری تھی آج۔ فجر پڑھ کر وہ کتنی ہی دیر جانماز پر بیٹھی رہی اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگتی رہی۔ نہ جانے کب صبح کی روشنی ہر طرف پھیل گئی، اس کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ایک دم دروازے پر دستک ہونے لگی۔ اس نے دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے اور چادر سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ آ جائیں، اس نے آواز لگائی تھی۔ راشدہ بیگم اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ اٹھی تھی اور جانماز طے کرنے لگی تھی۔ تمہارے آرام میں اگر دخل نہ دوں تو کمرے سے باہر نکل آؤ، انہوں نے تنزیہ پوچھا تھا۔ جی بس آ ہی رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر جانماز رکھا تھا اور کہا تھا، دیکھو بھائی، سیدھی سی بات ہے، جتنے دن سے اس گھر میں ہو کام بھی کرنے ہوں گے سارے۔ تمہاری ملازمہ نہیں لگی ہوئی میں جو ڈش میں رکھ رکھ کے تمہیں کھانے پیش کروں۔ انہوں نے کہا تھا، اب جلدی آؤ نیچے، ناشتہ بناؤ، سعد نے کالج بھی جانا ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ مناہل نے ایک لمبی سانس لی تھی اور اپنے موبائل کو دیکھا تھا۔ وہ خاموش تھا، اس کا مطلب تھا ابھی آپریشن چل رہا تھا۔ اس نے چادر اتار کر دوپٹہ لیا تھا اور کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔